फ्रेंड्स हमें भी जो है ना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, मतलब साइंस की वजह से कि हाँ ठीक है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम लोगों ने सब हासिल कर लिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है ना हमने हासिल की है। अगर ऐसा ही होता तो इंसान का पैदा होना और मरना भी इंसान के हाथों में होता, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बस थोड़ा सा मुझे कोल्ड हुआ है, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु में। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो नीचे देखिए बेल आइकन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप हमारी ऐसी और वीडियोस देख सके। और फ्रेंड्स ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम जिनकी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, और उनकी जो वीडियो रिएक्ट करने वाले उसका टॉपिक का नेम है क्रिएशन टू क्रिएटर। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप ये फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्रिएशन क्या है, क्रिएटर कौन है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इस वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से बताया गया है। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लैनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हों, चाहे वो नबातात पौधों में से हों, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं। और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे हवा में कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरियाज ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें, तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई हैं वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर
25,000 آنکھیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے. مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں, کبوتر جو انڈے دیتے ہیں, ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل ہے, وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں, جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر, تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے, 1,00,000 دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ بغیر کسی پمپ کے, بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1,00,000 دفعہ, 1,00,000 دفعہ. اچھا, اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں, ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا, یہ آپ کی جو نروز ہیں, خون کی نالیاں, اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. 1,00,000 کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے, ایک ایک خلیے تک پہنچنا, اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے, 1000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلی ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے. آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں, اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے ہیں. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے, جو کچھ اس کے اندر سسٹمز موجود ہیں. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں, اس پہ میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا, اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر, 250 ارب. اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے. ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, ان میں سے ایک سورج یہ ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے, اور یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا, اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر ہے. تو کوئی کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے. وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں, اس کے بعد اوور آل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے, اس میں اتنے انڈے آتے ہیں, تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے, تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں, اسے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے ہیں, ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے. اوور آل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر. ہو از اللہ, اللہ کون ہے,
جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا. وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے مسئلہ 83B. آپ ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے الفاظ لکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی. پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی. اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے. قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا. اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات، اس میں نے اوورال ڈاکٹرن کور کی تھی. پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ کیا زمین ساکن ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی. اس میں میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. میرا خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے، وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے، جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے. تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں. اس کے لیے بڑا پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آج سے 2 سال پہلے، اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں. اب میں وہ ساری باتیں، یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور فی البدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں، لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا، تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی ہے. میں نے اوورال ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں وہ ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ، ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ارد گرد، میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں تو سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر، وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے، اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ 2 تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے. جو تیسری موشن ہے نا، وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ میں
روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل, کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں روشنی, 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے, اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے, تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. تو 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں, جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کہتے ہیں مینوں غصہ آیا, میں آسمان زمین تے سٹ دیا, نہ تینوں آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا, ایویں کہانیاں تو بنانا, پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے, وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 95 ایئرز ان کی ایج ہے آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد, ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں, یہ جینز کیا بلا ہیں, اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے, یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے, کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا, کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں. 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے, اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے, اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر, تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے, کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی, وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں, ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہا ہے. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں, کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی, نئی ڈسکوریز آ جائیں گی, وہ چیزیں نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں, پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں, ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے, پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا, آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے, جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ, یہ معاشرہ, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں, آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. تو فرینڈس, آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی, آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سے بہت کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا. تو جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ سائنس کیا چیز ہے اور اللہ کیا ہے, تو وہ بہت ہی بخوبی, بہت ہی اچھے طریقے سے انہیں سمجھایا ہے کہ سائنس کیا ہے اور سائنس کہاں سے آئی ہے اور اسے سائنس کو بھی کس نے بنایا. کیونکہ بہت سارے جو ہم انسان ہیں, ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے اوپر گھمنڈ سے آ جاتا ہے, گمان آ جاتا ہے کہ ارے واہ ہم نے یہ کر دکھایا, ہم نے یہ کر لیا. تو بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں, مطلب کیونکہ ابھی سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے اور جیسے چاند تک لوگ پہنچ چکے, بہت سے اسپیسز میں ہم لوگ
पता लगा चुके कि क्या क्या स्पेस में है, क्या क्या नहीं है। तो उस तरीके से साइंस को तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर हो ही जाता है गुमान कि वाओ, मतलब कि इतना सब चीजें हमें पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारी चीजें लोग जो भी हमने इन्वेंट की वो चीजें लोग यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी हर चीज है, जैसे अभी आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो वो मोबाइल भी तो साइंस का ही देन है, लेकिन ये साइंस कहाँ से आई वो किसी को पता नहीं है। तो इस चीज पे मतलब साइंस को कभी कभी हो जाता है, साइंस भी शॉक हो जाती है कि ये मतलब इन सब चीजों को कैसे बनाया गया, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को और इतनी चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है। ये चीजों का जवाब जो है ना साइंस के पास भी नहीं है। तो अगर अभी आप साइंस को कह दे कि ये चीज इन्वेंट कीजिए और इसको इस तरीके से चलाइए और इसको इस तरीके से आपको हमेशा हमेशा मतलब 4000 5000 सालों के लिए चलाना है, तो शायद वो वैसा नहीं कर पाएगी। उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन आएगा या कुछ ना कुछ खराबी आएगी या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगी। उस चीज को अपडेट करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कितने टाइम से सूरज वैसे ही उगता है और वैसे ही छुपता है और इन चीजों में कभी कोई खराबी नहीं आई, ना ही इन चीजों में कभी कोई अपडेशन आया। तो ये तो कुदरत का जो नियम है वो बना हुआ है और ये सब चीजें कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, ये चीज जब मतलब इन सवालों का जो जवाब है ना वो साइंस के पास भी नहीं है। तो इसमें जो मतलब 12 से 13 मिनट तक इस वीडियो में बात की गई वो सब साइंस की बात की गई है और वो सिर्फ समझाने के लिए बात की गई है कि साइंस क्या है और साइंस कहाँ से आया। और फिर बाद में बताया गया अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ही जो है वो साइंस भी तो अल्लाह ने ही बनाया ना, मतलब कि अल्लाह ने ही ये सब कुछ बनाया है। ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पूरी कायनात अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह ही से चला रहा है अपने तरीके से। तो इस चीज में अगर हम दखल अंदाजी कभी कभी कुछ कर देते हैं या कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करने लगते हैं तो अल्लाह हमें उसकी सजा भी देता है। तो फ्रेंड्स हमें भी जो है ना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, मतलब साइंस की वजह से कि हाँ ठीक है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम लोगों ने सब हासिल कर लिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है ना हमने हासिल की है। अगर ऐसा ही होता तो इंसान का पैदा होना और मरना भी इंसान के हाथों में होता, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के हाथों में है, ये हमारे हाथों में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी पावर है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा, जो भी आप अपने लफ्जों में कहे, जैसे भगवान कहे, गॉड कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे या कुछ भी कहे अपने लैंग्वेज में, तो वो कोई ना कोई ऐसी अलमाइटी पावर है, ऐसी मतलब कुछ ना कुछ चीज है जरूर इस दुनिया में जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा है, इन सब चीजों को चला रहा है। वरना देखिए अगर हम एक पेन भी लेते हैं, खड़ा करते हैं उसको, जैसे उन्होंने वीडियो में लास्ट में बताया कि एक पेन लेते हैं और ये देखिए मतलब मैंने इस पेन को ऐसे स्टैंड किया, इसके नॉब के ये देखिए यहाँ पे ऐसे, पर ये स्टैंड नहीं हो रहा, मुझे उंगली लगानी पड़ रही है इसके लिए। लेकिन आप सोचिए पूरी दुनिया कैसे चल रही है विदाउट उंगली लगाए हुए किसी के। तो उसी तरीके से कोई ना कोई है जो वहां पे उंगली लगाए हुए है, जो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो है, वो चल रहा है, वो हो रहा है, मतलब वो अपने आप चीजें नहीं हो रही है, कोई ना कोई करने वाला है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। और फ्रेंड्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बहुत ही अच्छी वीडियो थी फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर। जब मैंने इसका टाइटल देखा था तो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वीडियो की, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब मैंने पूरी वीडियो देखी थी काफी लॉन्ग थी, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे जो फ्रेंड्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, जो यूजर्स है, वो ये वीडियो पूरी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन जब मैंने वीडियो देखनी स्टार्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया वीडियो देखने में और आई होप आप सबको भी बहुत मजा आया होगा वीडियो देखने में, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। और बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है खत्म करना चाहूंगी फ्रेंड्स, और आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो को प्लीज फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर किया कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी और ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।